الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے ہم ایک نئی کڑی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام تقسیم وراثت ہے، اور یہ چیپٹر بہت ہی لمبا جائے گا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی شقیں ہیں اور بہت ہی حصے ہونے والے ہیں، اور حدیث کے اعتبار سے فرائض کا علم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو بہت ہی اہمیت دی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ دین کے تمام امور، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے مجملاً بیان کیا ہے، یعنی قرآن کریم میں اس کا تفصیلی کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جس سے آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علم دین سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا اور عنقریب علم کم ہوتا چلا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دو آدمیوں کے درمیان علم الفرائض، تقسیم وراثت کو لے کر اختلاف ہوگا، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا، یعنی ان کے درمیان کوئی بھی ایسا آدمی موجود نہیں ہوگا جو اس کا فیصلہ کر دے۔ دوسری حدیث بھی ملاحظہ فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو جب اٹھایا جائے گا تو اس میں سے سب سے پہلا جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض یعنی تقسیم وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ ان دونوں احادیث سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم قیامت کے قریب ہیں اور یہ علم یوں ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنی اہمیت دی ہے، جبکہ ہم نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ کر آپ کو سنائی کہ وصیۃ من اللہ، کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کردہ ہے۔ یعنی اس علم کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ علم الفرائض یعنی تقسیم وراثت کو نصف علم کا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، جبکہ عرف عام میں یہ چیز مشہور ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اسے 2 حصہ دے دیا جائے اور اگر لڑکی ہے تو اسے 1 حصہ دے دیا جائے، جبکہ علم الفرائض میں ایک ایسی کڑی موجود ہوتی ہے جو کہ عصبہ کہلاتی ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی اگر موجود ہوں تو دونوں عصبہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جبکہ علم الفرائض میں اگر کوئی عصبہ بن جاتا ہے تو عصبہ کی کیٹیگری میں جانے کے بعد اسے عصبہ کا ہی حق ملتا ہے، عصبہ کے علاوہ اسے نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور ہمیں قرآن و احادیث ہمیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم قرب قیامت تک، یعنی قیامت تک ہم اس کے درمیان اس کو فاصل بنا سکتے ہیں، فیصلہ کرنے والا بنا سکتے ہیں، جبکہ ہم اس سے ناواقف بھی ہیں، اور ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی اور علماء سے پوچھنے کی بھی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، جس کو لے کر آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس علم کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر تم نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہوگا جبکہ وہ ذرے کے برابر بھی ہوگا تو اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے برائی میں سے کوئی عمل کیا ہوگا تو اسے بھی دیکھ لے گا۔
اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یا گاؤں کے جو بڑے ہوتے ہیں، آپ مکھیا کہہ سکتے ہیں یا پھر پردھان کہہ سکتے ہیں، یا وہاں کا MLA بھی ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو بلا کر وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے لیے ضروری تو یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے کسی عالم کے پاس جاتے اور ان کو بتاتے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں نے اتنے مال یا اتنے گھر یا اتنی جائیداد اس نے چھوڑی ہے، اس کو کس اعتبار سے تقسیم کیا جائے۔ لیکن ہم اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کمی کرتا ہے تو حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور نہ چاہے تو معاف نہ کرے، بلکہ اس کی سزا دے اور اسے عذاب میں مبتلا کرے۔ اور اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کوئی کمی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، روپے ہو، جائیداد کا کوئی بھی حصہ ہو، یا جائیداد کا نہ بھی ہو بلکہ اس نے چوری بھی کی ہو، تو اسے بدلہ ضرور ملے گا۔ کل قیامت کے دن اس بندے سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور اس سے معافی مانگو، اور اگر وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، اور نہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے نے جو بھی ظلم کیا ہے کسی دوسرے بندے پر، اسے اتنا ہی اس کی نیکیوں سے بدلہ دے دیا جائے۔ وہاں پر نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، اور نیکی وہاں کمی ہونا ہمارے لیے باعث زحمت بنے گی، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کا حق ادا کرتے رہیں۔ اور وراثت کا مسئلہ ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر مسلسل بیان کریں گے، جسے ہر کوئی سنے اور اسے دوستوں میں شیئر بھی کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے باخبر ہو سکیں اور اس کو پہچان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین اور اچھا طریقہ ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور ہمارے لیے ایسی راہیں ہموار کی جسے ہمیں جاننے کی ضرورت تھی۔ یہ تھی چند باتیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا تقسیم وراثت کے تعلق سے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دین کی نشر و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ لگے اور آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔